اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ گفتگو ہماری صحیحہ محمد ابن قیس میں تھی اور اس مطلب تک ہم پہنچے تھے کہ روایت کی دلالت شہید کے بقول شہید کی جو عبارت دروس میں ہے وفیہا دلالت علی صحت الفضولی وان الاجازہ کاشفہ، شیخ مصنف کی رائے اس میں یہ تھی کہ اس روایت کی دلالت کے اوپر کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا، اور جتنے بھی اعتراضات ہیں وہ خود ہی موہونہ ہیں، کمزور ہیں، مگر ایک اعتراض جو کہ قابل اعتنا ہے، جس کے بارے میں گفتگو ہونی چاہیے، وہ یہ اعتراض تھا کہ روایت کا ظہور اس میں ہے کہ جو اجازہ بعد میں مالک کی طرف سے آیا ہے وہ اجازہ رد کے بعد مالک نے اجازت دی ہے، یعنی پہلے معاملے کو رد کیا ہے اور پھر اس کے بعد مالک نے مجبوراً جو ہے اجازت دی ہے۔ تو یہ بات بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلی طور پر آئے گی کہ وہ اجازہ جو رد کے بعد آ جائے ہذہ الاجازۃ لا تفید، کسی کام کا نہیں رہتا ہے۔ یہ پہلے آپ لوگ تسلیم کریں اور قبول کریں، چونکہ یہ بات تفصیلی طور پر بعد میں دلیل آئے گی کہ الاجازۃ بعد الرد لا تفید، اجماع قائم ہے اس بات کے اوپر کہ مالک اگر رد کرے معاملے کو پھر اگر اجازت دے دوبارہ تو پھر یہ اجازت کسی کام کا نہیں، جیسا کہ سابقہ درس میں بیان ہوا۔ شیخ مصنف کہتے ہیں کہ کچھ قرائن روایت میں ایسے ہیں کہ جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں، صریح نہیں ہے مالک کی طرف سے رد صراحتاً ذکر نہیں ہے، لیکن کچھ قرائن سے اندازہ ہوتا ہے کہ ظہور روایت کا ظہور کس چیز میں ہے کہ اجازہ رد کے بعد آیا ہے، اور خصوصاً اس مسئلے میں اس روایت میں جو قضیہ ذکر ہے، اس قضیے میں گویا وہ اجازہ جو رد کے بعد آیا ہے اس اجازہ نے اپنا اثر دکھایا ہے، یہ بیان ہوا۔ ظہور الروایہ فی تاثیر الاجازہ المسبوقہ بالرد، یہ بڑا اشکال ہے، چونکہ بے فضولی میں یہ متیقن ہے کہ اجازہ اگر رد کے بعد آ جائے تو کسی کام کا نہیں، مگر اس قضیے میں جو صحیح محمد ابن قیس میں بیان ہوا ہے یہاں پر اجازہ نے اپنا اثر دکھایا ہے، یہ کیسے ہم پھر دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اجازہ بعد الرد لا تفید؟ تو شیخ اعظم انصاری اولاً ظہور کے لیے قرائن بیان کرتے ہیں کہ جو ہے اجازہ رد کے بعد ذکر ہوا ہے۔ سب سے پہلا کہا کہ جو ہے ظہور المقابل ہے من جہت ظہور المخاصمہ فی ذالک، اس میں لڑائی جھگڑا ہوا آپس میں یہ سید اول اور جو ہے مشتری کے درمیان، جس نے بیٹے سے جو ہے کنیز کو خریدا تھا، اور پھر اس کے بعد مولا نے مطلقاً جب وہ سفر سے آ کے مولا سے پوچھا ہے مسئلہ، تو مولا نے مطلقاً کہا کہ جو ہے آپ جا کے اپنی جاریہ اور جو ہے اس کے بیٹے کو جو اس کے پاس پیدا کیا ہے دونوں کو اٹھا لو۔ یہ اطلاق حکم بتا رہا ہے کہ پہلے اس مالک نے رد کیا ہے، وإلا اگر رد نہ کرتا تو امام تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ اگر تم رد کرتے ہو تو جا کے جاریہ کو اٹھا لو، اگر رد نہیں کرتے ہو تو پھر اٹھانے کا حق نہیں رکھتے ہو۔ اس طرح سے تفصیل بیان ہونی چاہیے تھی امام کی طرف سے، تفصیل بیان نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے مطلقاً حکم بیان کرنے کا کہ اس نے معاملے کو سرے سے رد کر دیا ہے۔ یہ دوسرا قرینہ ذکر ہوا۔ تیسرا قرینہ مناشدۃ المشتری للامام علیہ السلام ولحاہ علیہ فی علاج فکاک ولدہ، چونکہ مشتری کے ہاں اس خاتون نے جو ہے بچے کو جنم دیا تھا اس کنیز نے، تو اب یہ مشتری بھی امام کے پاس پہنچ گئے، یا مولا وہ سفر سے واپس آ کر جو ہے کنیز کو بھی اور اس سے جو بیٹا پیدا ہو جو کہ میرا بیٹا ہے اس کو بھی ساتھ اٹھا لیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہو قرینہ ہے، ظہور رکھتا ہے اس میں کہ جو ہے اس نے معاملے کو رد کیا، اسی لیے یہ سارا معاملہ کیا ہے وہ سفر سے واپس آ کے۔ خوب، ہاں، اس کے بعد ایک اور بات جس کا تذکرہ ہوا ہے وہ یہ کہ کلمہ جو روایت میں حتی ترسل ابنی، چونکہ مشتری نے پھر امام نے جو حیلہ سکھایا تو اس کے مطابق جا کے اس سید کے بیٹے کو اٹھا لیا، قبضے میں لیا، کیونکہ اس نے یہ معاملہ کیا تھا۔ پھر امام نے طریقہ سکھایا کہ اگر وہ اجازت نہیں دے رہا ہے اس کا باپ تو پھر جا کے بیٹے کو اٹھا لو اور اپنے پاس رکھ لو تاکہ حتی ینفذ، یہ اس کا ظاہر یہ بتا رہا ہے کہ مولائے اصلی نے سید نے معاملے کو رد کیا ہے اور جاریہ اور ولد کو گرفتار کیا ہے، تو یہ اس بات پر دلیل ہے، قرینہ ذکر ہوا وہ مناشدۃ حتی ترسل ابنی، یہ ظاہر ہے کہ جو فی انہو حبس الولد ولو علی قیمت یوم الولد، حبس ولد
ولد کو گرفتار کرنا، چونکہ ولد اس کا تو نہیں ہے، یہ تو مشتری کا تابع ہے، چونکہ مشتری کے ہاں یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو حبس ولد اس بات کی دلیل ہے کہ معاملے کو رد کیا ہے تاکہ اس سے اس ولد کے پیسے، اس ولد کی قیمت حاصل کرے، کیونکہ یہ بیٹا اس کا نہیں ہے، مولا اول کا نہیں ہے بیٹا، چونکہ بیٹا اس سے پیدا ہوا مشتری سے۔ جب بیٹے کو بھی اٹھا لیا ہے جاریہ کے ساتھ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس بیٹے کی جو قیمت ہے، جو ولد کی قیمت ہے وہ اٹھانا چاہ رہا ہے، چونکہ ولد چونکہ آزاد ہے، مشتری حر ہے، حر کے تبع میں ہے، حر کے تبع میں وہ بھی آزاد شمار ہوگا۔ جب یہ آزاد شمار ہوگا تو گویا کہ انہو ایک نقصان ہے، منفعت ضائع ہو گئی ہے مولا کی، چونکہ مولا کے پاس اگر یہ جاریہ ہوتی تو جو ہے یہ بیٹا اس کا تابع ہوتا، گویا اس کا مال شمار ہوتا۔ تو پھر اس قیمت کی خاطر اس نے بیٹے کو گرفتار کیا ہے، بیٹے کو بھی ساتھ کنیز کے ساتھ اٹھا لیا ہے۔ یہ رد کی علامت ہے، اگر رد نہ کرتا تو پھر جو ہے بیٹے کو گرفتار کرنا اور اس کی قیمت وصول کرنے کے لیے اس کا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ تو معاملہ رد کرنے کی دلیل ہے اس حبس ولد کرنا اور اس کے بدلے میں قیمت وصول کرنا۔ پھر اس کے بعد یہ یہاں تک بات پہنچی تھی کہ وحمل امساک ولیدہ، یہ کأنہو ایک توہم ہے تقدیر میں، کہ جو کہ شیخ اعظم انصاری نے یہ جو آخری جملہ کہا کہ حتی ترسل ابنی، یہ اس میں ظہور رکھتا ہے کہ حبس فی انہو حبس الولد، ولد کو جو ہے حبس کیا ہے، گرفتار کیا ہے، اگرچہ حبس ولد علی قیمت یوم الولادہ، اس کی قیمت ولادت کے دن جو قیمت ہوتی ہے اس حساب سے، کیونکہ حر کی یہاں یہ نقطہ بھی ملحوظ نظر رکھنا ہے کہ جو ہے حر انسان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، مگر یہاں پر فرض کرے کہ اگر یہ بچہ عبد شمار ہوتا، یعنی آزاد نہ ہوتا، عبد شمار ہوتا، یہ بچہ مولا کے تبع میں ہوتا، تو اس کی قیمت، اس عبد کی قیمت کیا ہونی چاہیے، یعنی اس بنا پر قیمت وصول کرے گا، وإلا حر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی چونکہ یہ بچہ آزاد شمار ہوا ہے۔ تو اگر کوئی شیخ کے اوپر اعتراض کرے، ایھا الشیخ، شیخ الاعظم الانصاری، جس طریقے سے ولد کو حبس کیا ہے تاکہ اس کی قیمت وصول کرے، اسی طرح ممکن ہے کوئی آپ کے اوپر اعتراض کرے کہ جو ولیدہ کو اس مولا اول نے روکا ہے، ولیدہ کو اٹھا لیا ہے اس مشتری سے، یہ بھی قیمت وصول کرنے کے لیے ہو، یہ نہیں کہ جو اس نے معاملے کو رد کیا اس لیے جو ہے ولیدہ کو اٹھایا ہے۔ کوئی شیخ کے اوپر یہ اعتراض کرے، جس طریقے سے بیٹے کو قیمت وصول کرنے کے لیے گرفتار کیا ہے، قبضے میں لیا ہے، اسی طرح ہی اس ولیدہ کو بھی جو مولا نے قبضے میں لیا ہے تاکہ اس مشتری سے قیمت وصول کرے ولیدہ کی، جاریہ کی، اس بنا پر مولا نے ممکن ہے جاریہ کو اٹھایا ہو، یہ نہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے معاملے کو رد کیا ہے اس لیے جاریہ کو اٹھایا، کوئی یہ کہہ سکتا ہے، کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ تو شیخ اعظم جواب دیتے ہیں، شیخ اعظم جواب دیتے ہیں، وہ یہ کہ یہ جو جملہ بعد میں آ رہا ہے وَحَمْلُ إِمْسَاكِهِ، اس سید اول کے امساک کو حمل کرنا، یعنی یہ جواب ہے اس توہم کا جو کہ شیخ کے اوپر ممکن ہے وارد ہو، الولیدہ، ولیدہ کو روکنا، علی حبسها، اس پر حمل کرنا، یعنی حمل امساک الولیدہ علی حبسها، حبس الولیدہ، لأجل ثمنها، اس کی قیمت کی خاطر اس کو گرفتار کیا، قیمت وصول کرنا چاہتا مشتری سے، نہیں ان کی معاملے کو رد کیا ہے جس طرح سے شیخ اعظم کہتے ہیں۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ اس مسئلے پر حمل کرنا، حبس الولیدہ لأجل ثمنها، جس طرح سے کہ حبس ولدها للقیمہ، یہ حمل ینافیہ، اس حمل کے ساتھ ہی ضمیر پلٹتی ہے حمل کے ساتھ، اس حمل کے ساتھ منافات رکھتا ہے قولہ علیہ السلام، مولا نے جو آخر میں فرمایا فلما رأى ذلك سید الولیدہ، سید ولیدہ نے جو کہ سفر سے واپس آیا، جو سید اول ہے، اس نے جب اس مسئلے کو دیکھا کہ بھئی جو ہے مشتری نے آ کر جو ہے میرے بیٹے کو اٹھا لیا ہے، تو اجاز بیع الولد، یہ قول منافات رکھتا ہے اس حمل کے ساتھ، یعنی اس حمل کے ساتھ منافات رکھتا ہے۔ وہ کیسے منافات رکھتا ہے؟ یعنی یہ قول بتا رہا ہے کہ پہلے کوئی اجازت نہیں دی ہے، یعنی جو وہ متوہم بتا رہا تھا کہ ایھا الشیخ الاعظم الانصاری، کیا معلوم کہ جو اس نے اجازت دی ہو لیکن یہ رد نہیں کیا ہو بلکہ اجازت دی ہو، بلکہ اور یہ جو جاریہ کو اٹھا لیا ہے وہ صرف پیسے کی خاطر، قیمت اٹھانے کی خاطر، جس طریقے سے بچے کو اٹھا لیا ہے۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ جو ہے اس بات کے ساتھ، اس حمل کے ساتھ منافات رکھتا ہے قول امام فلما رأى ذلك،
جب قضیے کو دیکھا کہ مشتری نے آ کے اس کے بیٹے کو اٹھا لیا ہے، پھر مولا نے اجازت دی ہے، تو یہ قول منافات رکھتا ہے اس حمل کے ساتھ۔ کیسے منافات رکھتا ہے مشائخنا؟ منافات اس لیے رکھتا ہے کہ وہ متوہم یہ بتا رہا تھا کہ اجازت پہلے دی ہے، اور کنیز کو جو گرفتار کیا ہے، اٹھا لیا ہے دوبارہ، وہ قیمت وصول کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اجازت تو ابھی آ رہی، پہلے کہاں دی ہے؟ اس لیے کہ قول امام بعد میں بتا رہا ہے کہ فلما رأى ذلك سید الولید اجاز، یعنی جب سید ولیدہ نے قضیے کو دیکھا کہ معاملہ کافی گمبھیر ہو گیا ہے، مشتری نے آ کر میں تب جا کے اجازت دی ہے، یعنی پہلے اجازت نہیں تھی، اب اجازہ مالک کی طرف سے ملحق ہوا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے اجازت صادر نہیں ہوئی، جو متوہم کہنا چاہ رہا ہے، جو متوہم حمل کر رہا تھا کہ امساک ولیدہ ممکن ہے جو ہے اخذ ثمن کے لیے ہو، نہیں ان کی رد پر دلیل ہو، رد پر ظہور رکھے، جس طرح سے شیخ کہتا ہے۔ تو شیخ انصاری کا جواب یہ تھا کہ امساک ولیدہ اس پر حمل کرنا منافات رکھتا ہے قول امام کے ساتھ، خود قول امام چونکہ آخر میں بتا رہا ہے کہ تب جا کے کہیں اجازت دی ہے کہ جب مشتری نے آ کے اس کے بیٹے کو اٹھا لیا، پہلے کہاں اجازت موجود تھی۔ یہ شیخ کی طرف سے رد ہے اس توہم مقدر جس کو ہم نے بیان کیا۔ خوب، یہاں تک یعنی شیخ نے 4 قرائن کے ذریعے سے، مطلب مہم ہے چونکہ مطلب دقیق بھی ہے، کہ یعنی یہ بات یہاں تک ثابت کرنی ہے کہ کیف تظہر الروایہ فی الاجازت المسبوق بالرد، روایت کا ظہور، اس ظہور پر کیا قرائن ہے کہ جو رد کے بعد اجازہ ملحق ہوا ہے؟ چونکہ اگر رد مالک کے بعد اجازہ آ جائے تو مشکل ہے، وہ یہ کہ فضولی میں قانون عام ہے کہ اگر اجازہ رد کے بعد آ جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، بس لہذا اس روایت میں خلاف قاعدہ عامہ جو کہ فضولی میں اس کے خلاف، اس روایت صحیحہ محمد ابن قیس میں یہ 4 قرائن کے ذریعے سے ہم نے ثابت کیا کہ پہلے رد کیا ہے مالک نے، پھر اجازت دی ہے مجبوراً آخر میں فلما رأى ذلك سید الولیدہ۔ تو اب شیخ نتیجہ دیتے ہیں کہ والحاصل ان ظہور الروایہ فی رد البیع اولا مما لا ينکرہ المنصف۔ بھلے مشایخنا اس یہاں سے جو کہ سید استاد بزرگوار حفظہ اللہ کے بیان کے مطابق، ذرا تفصیل کے لیے مطلب کو سمجھنے کے لیے یہ نقطہ میں ضرور ذکر کروں گا۔ ایک صدر روایت ہے، ایک ذیل روایت ہے۔ صدر روایت سے اندازہ ہوا، صدر روایت یعنی فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه فجاء سيدها فخاصم سيدها الآخر فقال وليدتي باعها بغير إذني فقال الحكم أن يأخذ۔ یہ صدر روایت بتا رہا ہے کہ معاملے کو رد کیا ہے، جھگڑا ہوا، مناشدہ ہوا، فلان فلان اطلاق حکم، یہ صدر روایت ہے۔ ان قرائن سے اندازہ ہوا ہے کہ مالک نے معاملے کو رد کیا ہے۔ اور ذیل روایت، اور یہ بات رد میں ظہور کے بعد، اس کا مطلب یہ ہے کہ اجازہ رد کے بعد ذکر ہوا ہے۔ اور ذیل روایت کیا بتا رہا ہے؟ ذیل چونکہ پھر مشتری نے جا کے جب اس کے بیٹے کو اٹھا لیا جو ہیلہ مولا نے سکھایا تھا، اس بنا پر پھر جو ہے فلما رأى ذلك سید الولیدہ اجاز بیعہ۔ یہ ذیل جو کہ ذیل روایت میں اجازہ مالک نے دی، یعنی فضولی کے لیے، فضولی نے جو معاملہ کیا تھا، بیٹے نے اس بیٹے کے معاملے کو امضا کیا، یہ ذیل روایت ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ یہاں سے ظہور روایہ، ظہور روایت سے مراد ظہور صدر روایہ، آپ کہیں روایت کا جو ابتدائی حصہ ہے اس کا ظہور اس میں ہے کہ فی رد البیع اولا، معاملے کو پہلے رد کیا ہے، یہ صدر روایت کے ابتدائی حصہ۔ کہہ رہا کہ اس ظہور کا مما لا ينکرہ المنصف، جو صاحب انصاف ہیں وہ اس ظہور کا انکار نہیں کر سکتا۔ کون سا ظہور مشائخنا؟ وہ ظہور جو صدر روایت کا رد میں ہے، یعنی مالک نے رد کیا ہے، چونکہ وہ تمام قرائن آپ دیکھ رہے ہیں صدر روایت میں مخاصمہ، مناشدہ، فلان فلان، یہ چیزیں جو پر ذکر ہو گئی، مگر الا ان الانصاف، مگر انصاف کی بات یہ ہے کہ ان ظہور الروایہ، روایت کا ظہور، اس ظہور سے ذیل روایت، یہ صدر روایت نہیں، ذیل روایت میں جو کہ فلما رأى ذلك سید الولیدہ اجاز، یہ ذیل روایت ہے، اس کا ظہور کس میں ہے؟ فی ان اصل الاجازہ مجدیۃ فی الفضولی، یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اجازہ مالک کی طرف سے فائدہ مند ہے، مجدیہ ہے، فائدہ دینے والا ہے، یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا، کیونکہ ذیل روایت
فلما رأى ذلك سید الولیدہ اجاز بیع الولد. یہ عبارت بتا رہی ہے کہ اگر فضولی کوئی معاملہ کرے بعد میں مالک اجازت دے دے تو اس کا معاملہ درست شمار ہوتا ہے. یہ ذیل روایت ہے. مع قطع نظر، اب یہ چھوڑیے کہ جو یہ قضیہ یہ صحیحہ محمد ابن قیس میں جو قضیہ ذکر ہوا ہے کہ قضیہ شخصی ہے، اس سے قطع نظر، مع قطع النظر عن الاجازہ الشخصیہ فی مورد الروایہ. مورد روایت میں اجازہ شخصی سے کیا مراد؟ کیونکہ یہاں مورد روایت میں اجازہ رد کے بعد آیا ہے. یہ چھوڑیے، چونکہ یہ قاعدہ عام فضولی کے خلاف یہ قضیہ ذکر ہوا، یہ قضیہ شخصی ہے. لیکن کلی طور پر یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ اگر فضولی معاملہ کرے اس کے بعد اگر اجازہ آ جائیں تو هذه الاجازہ مجدیہ. یہ ذیل روایت کا مفہوم اور ظہور ہے. اب جو بین قوسین میں جو عبارت ذکر کی ہے وہ اسی قضیے کی طرف اشارہ ہے کہ چونکہ صحیحہ محمد ابن قیس میں جو خاص قضیہ ذکر ہوا ہے اس سے قطع نظر اگر دیکھا جائے تو فلما رأى ذلك سید الولید فاجاز. اس سے ہم استفادہ کرتے ہیں کہ اجازہ فائدہ مند ہے فضولی کے لیے. بھلے اسی لیے کہتے ہیں کہ ان اصل بھلے غیر قابل للانکار ان ظہور الروایہ فی ان اصل الاجازہ مجدی فی الفضولی. یہ ظہور روایہ اس چیز میں غیر قابل للانکار، یہ مربوط اوپر عبارت کے ساتھ، ان ظہور الروایہ اس چیز میں غیر قابل ہے للانکار، انکار کے لیے قابل انکار نہیں ہے. فلا بد، اب اگر ایسا ہے تو پھر ادھر جو مسئلہ ہوا ہے چونکہ رد کے بعد اجازہ آیا ہے تو یہ مشکل کیسے حل کرے؟ کہتے ہیں کہ فلا بد من تأویل ذلک الظاہر. اس ظاہر کی تعویل ضروری ہے. کون سے ظاہر کی تعویل؟ یہ جو قضیہ شخصی میں جو مشکل پیش آئی ہے، یعنی قضیہ شخصی میں چونکہ رد کے بعد اجازہ آ رہا ہے، چونکہ یہ مشکل مرحلہ ہے، شخصی قضیہ ہے جو کہ روایت صحیح محمد ابن قیس میں، تو اس کی تعویل کرنی پڑے گی. کیوں؟ لقیام القرینہ، قرینہ ہمارے پاس موجود ہے، لہٰذا اس ظاہر کو تعویل کرنا پڑے گا. وہ کیا قرینہ ہے؟ وہی الاجماع. اجماع قائم ہے کس بات کے اوپر؟ علی اشتراط الاجازہ بعدم سبق الرد. اجازہ کے شرائط میں سے من جملہ ایک شرط یہ ہے کہ بعدم سبق الرد، رد پہلے سابق نہ ہو، یعنی رد سابق نہ ہو. یہ شرط اجازہ مؤثر ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ رد پہلے صادر نہ ہو مالک کی طرف سے. اب چونکہ صدر روایت کا ظہور بتا رہا ہے کہ رد پہلے ہوا ہے پھر اجازہ، تو کہہ رہے ہیں اس ظہور کے ہمیں تعویل کرنے پڑے گی، اس لیے کہ ہمارے پاس اجماع قائم ہے علماء کی طرف سے کہ الاجازت بعد الرد لا تفید، لہذا اس کی تعویل کریں گے. باقی یہ ترجمہ لفظی کے بعد والحاصل سے یہاں تک جو شیخ اعظم نے بیان کیا، یہ بہت نقطہ مہم ہے، چونکہ دوبارہ شیخ تکرار کریں گے حاصل کے ذریعے سے. وہ یہ ہے کہ اصل ظہور روایت، ظہور روایت سے کیا مراد؟ صدر روایت کا ظہور بتا رہا ہے کہ مالک نے سفر سے واپس آ کر بیٹے کے معاملے کو رد کیا ہے، کیونکہ مخاصمہ مناشدہ جو اوپر قرائن ذکر ہو گئے. اچھا، یہ پہلا ظہور. ایک ذیل کا ظہور ہے. ذیل کا ظہور کیا ہوگا؟ فلما رأى ذلك سید الولیدہ اجاز بیع الولد. یہ ذیل روایت کا ظہور بتا رہا ہے. قطع نظر یہاں پر کیا ہوا ہے صحیحہ محمد ابن قیس قضیے میں، اس سے قطع نظر ایک کلی مطلب ہم اخذ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر فضولی نے کوئی معاملہ کیا ہے اس کے لیے بعد میں اگر اجازت آ جائے تو یہ اجازت مفید ہے. یہ دوسرا مطلب ہم نے اخذ کیا. تیسرا مطلب کیا ہے؟ لیکن جب ہم قضیہ شخصی کی طرف دیکھتے ہیں، یہ تیسرا مطلب جو کہ اس حاصل میں بیان ہوا، قضیہ شخصی کی طرف ہم دیکھتے. قضیہ شخصی کون سا؟ یہ جو صحیح محمد ابن قیس میں جو مسئلہ پیش آیا ہے وہ یہ کہ سفر سے واپس آیا ہے تو بیٹے نے یہ معاملہ کیا تھا، پھر جو ہے قرائن سے ثابت ہوا کہ رد کیا مالک نے، پھر مجبوراً اجازت دی. یہ مطلب کہ رد کے بعد اجازہ آنا، یہ مطلب اجماع کے خلاف ہے بیع فضولی میں، کیونکہ بیع فضولی میں بعد میں یہ ذکر آئے گا انشاءاللہ تفصیلی طور پر. شرائط اجازہ میں سے، اجازت کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ پہلے رد نہ ہو مالک کی طرف سے، تب یہ اجازہ مؤثر ہے. اب کیا کیا جائے؟ یہاں قضیہ شخصی جو اس روایت میں ذکر ہوا، جو قضیہ جو مشکل، اس میں یہی ہوا ہے کہ پہلے رد پھر اجازہ آئی ہے اور اجازہ نے اپنا اثر دکھایا ہے. کیا کرے اس چیز کو؟ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ اجماع کے خلاف ہے فلہذا اس کو تعویل کرنا پڑے گا.
اس کی تعویل ضروری ہے۔ پھر اس کی تعویل انشاءاللہ تعالی وہ تعویل کیسے ہوگی؟ من جملہ تعویل کے طریقوں میں سے تعویل یہ ہے جو اوپر بیان ہوا، وہ توہم ایک یہ ہے، باقی تفصیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی۔ وحمل امساکها الولید علی حبسها لاجل ثمنها، کأنہ تعویلات میں سے ایک تعویل یہ ہے کہ جس کو شیخ نے رد کیا اوپر، وہ تعویل ہے کہ بھئی جو بیٹے کنیز کو جو جاریہ کو اٹھایا ہے مالک واپس آ کر، یہ نہیں کہ پہلے رد کیا اسی لیے امام اس کو اٹھا لیا ہے، بلکہ اجازت دی ہے صرف قیمت لینے کے لیے، یعنی پہلے اجازت، یعنی پہلے رد نہیں کیا بلکہ اجازت دی ہے صرف قیمت لینے کے لیے جاریہ کو اٹھایا ہے۔ من جملہ تعویل میں سے ایک تعویل یہ ہے۔ تو ایک تعویل یہ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ایک تعویل یہ بھی ہو کہ یہ مورد ہے، ایک مورد خاص میں مولا نے یہ حکم صادر کیا ہے، قضیہ خاصہ ہے، باقی المورد لا یخصص، مثلا وہ قاعدہ عام جو ہمارے پاس ہے کہ الاجازت بعد الرد فائدہ مند نہیں ہے فضولی میں، اس قاعدہ کلی کو یہ مورد تخصیص نہیں دے سکتا، اس لیے قضیہ خاص میں مولا نے یہ حکم فرمایا ہے، جو کہ آپس میں کوئی خاص مسئلہ تھا، ممکن ہے مولا کو علم ہو کہ وہ راضی ہے قلباً، مثلا مولا کے پاس علم خاص ہو، تو ایک خاص قضیے کی وجہ سے قاعدہ عام کو ہم تخصیص نہیں دے سکتے ہیں، فَإِذَنْ الْمَوْرِدْ لَا يُخَصِّص، یہ ایک تعویل ہے، ممکن ہے یہ توجیہ بھی ہو سکتی ہے۔ ایک اور توجیہ آنے والی ہے انشاءاللہ تعالی، وہ تنبیہات اجازہ میں اس کا ہم ذکر کریں گے۔ اس کے بعد مشائخنا دوبارہ شیخ اعظم والحاصل کہہ کر دوبارہ ایک اور مطلب کو ذکر کرتے ہیں جو اسی روایت سے مربوط ہے۔ آپ کے پاس دو ظہور ہے، ایک صدر روایت کا ظہور ہے، یا اس کو لینا پڑے گا اس کی بنا پر، یعنی رد صادر ہوا اس کے بعد اجازہ آیا ہے۔ ان مناط الاستدلال لو كان نفس القضیہ الشخصیہ من جہت اشتمالها على تصحیح بیع الفضولی، چونکہ یہ مطلب مربوط ہے، کافی طویل بھی ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کی تفصیل ہم بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اگرچہ ریکارڈ شدہ درس سننا کفیل کی دجاج کی طرح ہے کہ جس میں کوئی خاص ذائقہ نہیں ہوتا ہے، لیکن چونکہ چھٹیاں زیادہ ہوئی ہے حوزے میں تو ہم مجبوراً جو ہے درس ریکارڈ کر کے ارسال کر رہے ہیں، لیکن اطمینان نہ مدرس کو اطمینان ہوتا ہے، ممکن ہے جو ہے طلاب کے لیے بھی بعض مطالب سمجھنے میں دقت پیش آ جائے، چونکہ مطالب دقیق ہیں۔ ایک استاد کی مثال ہے کہ ریکارڈ شدہ درس کی مثال اس کفیل کی دجاج کی طرح ہے جس کا ذائقہ ختم ہوتا ہے، منجمد ڈی فریزر میں جو ہے وہ کئی عرصے سے جو ہے وہاں پر پڑی رہتی ہے، پھر جو ہے ذائقہ ختم ہوتا ہے۔ تو اگر طلاب سامنے ہوں اور ان کے ساتھ مخاطب بھی ہو، ممکن ہے استفسارات ان سے سنیں اور ان کے چہرے کے آثار سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہے درس کہاں تک مطلب واضح ہو گیا ہے اور کہاں تکرار کی ضرورت ہے، لیکن یہ مجبوری ہے جس کی بنا پر درس ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔